ایران، لبنان اور غزہ اب مشرق وسطیٰ کے کس نئے منظرنامے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سفیر برائے امریکہ سردار مسعود خان۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ مسعود صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ایک طرف حزب اللہ کو لبنان میں کاؤنٹر کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں اور خود حزب اللہ اسرائیل لبنان سیز فائر معاہدے کی مخالفت بھی کر رہی ہے، جبکہ دوسری جانب حماس نے 20 سال بعد غزہ حکومت چھوڑنے کا اعلان کیا ہے۔ تو حزب اللہ اور حماس کا اس تناظر میں کردار آپ کو کتنا اہم نظر آ رہا ہے؟ ان کا مرکزی کردار ہے لبنان ہو یا غزہ ہو، اور لبنان میں حزب اللہ جو ہے اسے ایلیمنیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یعنی مطلب جو لبنان اور اسرائیل کے درمیان معاہدہ ہوا ہے، ایک فریم ورک اگریمنٹ ہوا ہے، اس میں یہ طے پایا ہے کہ حزب اللہ کو ڈسارم کر دیا جائے، غیر مسلح کر دیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ اسے جو ہے مطلب ہے اس کے پولیٹیکل پارٹیسپیشن بھی کم کر دی جائے، جو ممکن نہیں ہے کیونکہ وہ پورے کے پورے اس پولیٹیکل فیبرک کا حصہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہاں کہہ رہے ہیں کہ جو لبنان کا جنوبی علاقہ ہے اس سے تو حزب اللہ کو خالی کر دیا جائے، ان کا انخلا ہونا چاہیے، اور وہاں ریڈ زونز بنے جس میں لبنانی فوج آئے۔ لیکن لبنان کے صدر یہ کہتے ہیں کہ اس وقت وہ جو ریڈ زونز بنانے ہیں یا کہ ایک نیشن وائڈ آرمی انہوں نے بنانی ہے یا اس کی جو ہے ریٹ قائم کرنی ہے، اس میں سب سے بڑی رکاوٹ خود اسرائیل کا قبضہ ہے، جس نے 600 مربع کلومیٹر کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے اور 2000 مربع کلومیٹر کے اوپر وہ بمباری کرتا رہتا ہے، یا وہاں جو بھی آبادیاں ہیں ان کو تباہ و برباد کرتا رہتا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اب میں اس کی طرف غزہ کی طرف لوٹتا ہوں۔ حماس نے آج فیصلہ یہ کیا ہے کہ یعنی جب میرا خیال کل فیصلہ کیا تھا، آج فیصلہ کیا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ جو ہے جو ان کی نیشنل کمیٹی فار دا ایڈمنسٹریشن آف غزہ اس کے حق میں دستبردار ہو جائیں گے، جو بورڈ آف پیس کا حصہ ہے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایران یہ پروپیگنڈا کر رہا تھا اور خاص طور سے صدر ٹرمپ کے کان بھر رہا تھا کہ حماس تعاون نہیں کر رہا، اس وجہ سے جو ہے ہم لوگ کوئی اس میں پیش قدمی کا مظاہرہ نہیں کر سکتے۔ اور جو نئے اعداد و شمار ہیں تقریباً اس کے مطابق اکتوبر 2025 سے اب تک یہ جو اسرائیل کا ظلم و ستم جاری رہا ہے، وہ اب تک جو ہے کوئی 1050 سے اوپر لوگوں کو مار چکے ہیں وہاں۔ ابھی جو پچھلے جو جولائی 1 سے لے کر اب تک 50 لوگوں کو مار چکے ہیں وہیں غزہ میں۔ پھر یہ ہے کہ انہوں نے جو یلو لائن تھی وہ 53% سے بڑھا کے 70% کر دی ہے، اور جو انسانی امداد آتی ہے، ہیومینیٹیرین اسسٹنس آتی ہے، اس کو نہ مصر سے آنے دیتے ہیں نہ اس طرف دوسری سرحد کی طرف سے آنے دیتے ہیں۔ تو اور جو میریٹائم ایکسیس ہے، یعنی مطلب سمندر کی طرف سے، اس کو جا کے تو وہ جو سمندر کے اندر پانیوں کے اندر جا کے جو بھی فلوٹیلا آ رہا ہوتا ہے اسے روک دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے انہوں نے بہت چھوٹے سے علاقے میں ان کو محبوس کیا ہوا ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ حماس آج ہی میں ان کے جو وزیر خارجہ کا بیان سن رہا تھا اسرائیل کے، انہوں نے کہا جی یہ حماس کی ایک چال ہے، وہ انچارج رہے گا، وہ حزب اللہ کو کاپی کرنا چاہتے ہیں کہ وہ موجود تو رہیں گے، با اختیار رہیں گے، مسلح رہیں گے، لیکن وہ یہ دکھانے کے لیے کہ وہ لچک کا مظاہرہ کر رہے ہیں، انہوں نے یہ اعلان کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل یہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ حماس کو اس قسم کا قدم اٹھائے۔ سر، آپ نے بھی بورڈ آف پیس کی بات کی۔ اگر ایران امریکہ حتمی معاہدہ ہو جاتا ہے اور دوسری جانب غزہ بورڈ آف پیس سارے معاملات سنبھال لیتا ہے، تو کیا مشرق وسطیٰ میں ایک پائیدار امن کی گارنٹی دی جا سکتی ہے، یا یہ ایک محض عارضی بندوبست ہوگا جس کے بعد جنگ یا کشیدگی کا امکان موجود رہے گا؟ دیکھیے، اس میں بنیادی شرط یہ ہے کہ کیا اسرائیل فلسطینی ریاست کو ماننے کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے۔ وہ اس وقت بین الاقوامی رائے عامہ اور اقوام متحدہ کے 3/4 ممالک کے سامنے کھڑا ہے، اس کے مخالف کھڑا ہے، کیونکہ گزشتہ برس تقریباً 3/4 ممالک نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اعلیٰ سطحی اجلاس کے موقع پر اسرائیل کو تسلیم کیا تھا۔ یعنی کچھ پہلے سے کر چکے تھے، کچھ یورپی ممالک نے اس وقت کیا تھا۔ تو اتنی بڑی اکثریت، یعنی مطلب صرف جو سمپل میجورٹی نہیں، پھر 2/3 نہیں، 3/4 جو ہیں وہ اسرائیلی فلسطینی ریاست کو تسلیم کر چکے ہیں۔ اسرائیل نے اس کے رد عمل کے طور پر کنیسٹ سے، جو ان کی پارلیمنٹ ہے، یہ ایک قرارداد منظور کی، بلکہ اسے قانون کی شکل دی ہے کہ جی یہ جو ہے مقبوضہ فلسطین کو ضم کر دیں گے، اور اس میں غزہ بھی شامل ہوگا۔ گولان ہائٹس کو پہلے سے وہ ضم کر چکے ہیں، اس کے بعد شام کے جنوبی علاقوں کے اوپر بھی ان کی نظر ہے۔
جب تک کہ فلسطینی ریاست قائم نہیں ہوتی، جب تک کہ ان کا ظلم و استبداد جاری رہے گا، جب تک ان کا وہ گریٹر اسرائیل کا منصوبہ مکمل کرنے کی کوششوں میں مصروف رہیں گے، مطلب یہ کہ دریائے فرات سے دریائے نیل تک جس علاقے کے اوپر وہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، جس میں سعودی عرب اور عراق اور شام کے علاقے شامل ہیں، لبنان بھی شامل ہے، فلسطین بھی شامل ہے، اس وقت وہاں امن نہیں ہو سکتا۔ ابھی ایک طرف جو ہے یہ کوشش ہو رہی ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو فائنل ڈیل ہو جائے، دوسری طرف اسرائیل متحرک ہے کہ کسی طریقے سے پورے کا پورا عمل سبوتاژ ہو جائے، اور وہ کچھ اس قسم کے اقدامات کر رہے ہیں۔ ایک تو براہ راست، دوسرا یہ ہے کہ امریکہ کے اندر واشنگٹن میں دباؤ ڈلوا رہے ہیں، اور تیسرے یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ آبنائے ہرموز کے آس پاس اور اس کے بعد جو دوسرے واٹر باڈیز ہیں، جو مثلا جو ہے ریڈ سی، دا گلف آف ایڈن، دا گلف آف عمان، ان میں کچھ نہ کچھ جو ہے شرارت اسرائیل کی طرف سے جاری رہے گی۔ آج انہوں نے بڑا سخت بیان دیا ہے کہ وہ ایران کے اوپر دوبارہ کسی وقت بھی حملہ کر سکتے ہیں، اور وہ یہ بھی کہا ہے کہ ان کے کسی بھی فوجی کمانڈر کو وہ ایلیمنیٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا سر، بتائیے گا کہ مشرق وسطیٰ صورتحال کے تناظر میں پاکستان کے کردار کو آپ کتنا اہم دیکھ رہے ہیں، جبکہ سعودی میڈیا یہ بھی دعویٰ کر رہا ہے کہ ایران امریکہ مذاکرات کا جو نیکسٹ راؤنڈ ہے اس کا ہوسٹ پاکستان ہو سکتا ہے؟ پاکستان کا کردار قابل تعریف ہے، اور آپ اور میں پاکستانی ہیں، اگر ہم یہ کہیں تو کوئی بڑی بات نہیں۔ ساری دنیا نے پاکستان کے کردار کو سراہا ہے، وہ دنیا کی بڑی طاقتیں ہوں، امریکہ، روس، چین اور اس کے علاوہ جاپان، سارے کے سارے جو ہے جو مسلمان ممالک، کینیڈا، آسٹریلیا، یورپین یونین، یورپین کونسل، سب نے پاکستان کی بہت تعریف کی ہے، اور میں پاکستان اس کا مستحق بھی تھا۔ اس نے ایک ناممکن کو ممکن کر دکھایا، لیکن ابھی یہ ہے کہ ان کے مسائل الجھ گئے ہیں، اور ابھی جو ہے جو ان کے بیانات کا تبادلہ ہو رہا ہے اس میں تلخی ہے، اس میں پھر جو ہے دشمنی ہے، اس کے بعد جو ہے اس میں پھر جو ہے جنگ کی بات ہو رہی ہے۔ صدر ٹرمپ نے غیر محتاط بیانات دیے، انہوں نے کہا کہ میں چاہتا تو یہ قیادت جو فیونرل پروسیشن کے لیے آئی ہوئی تھی ایران کی، اس کو ختم کر سکتا تھا، مگر کوئی نیگوشیٹرز نہ رہتے۔ آج ان کا بیان ہے کہ یا ڈیل ختم کرو یا میں تمہیں ختم کر دوں گا۔ تو عباس عراقچی نے بھی بہت سخت بیان دیا ہے ان کا کہ کوئی ڈیل نہیں ہو سکتی اگر آپ اس قسم کے بیانات کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ تو مسائل الجھ گئے ہیں۔ اگر مذاکرات پاکستان میں ہوتے، پاکستان تیار ہے، پاکستان کے پاس نہ صرف جو ہے اس کی پوری جو ہے ایک بیک گراؤنڈ ہے، بلکہ ایک تکنیک بھی آ گئی ہے پاکستان کے ہاتھ میں کہ کس طریقے سے ان دونوں فریقین کے درمیان پیغام رسانی بھی کی جائے، اور ان کی جو خلیج حائل ہے جو ان کی پوزیشنز میں، اس کو کس طریقے سے عبور کیا جائے، ان کو پور کیا جائے۔ بہت شکریہ سر، پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔